الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بخشنے والا اور رحیم ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر بھی کسی کا ایمان تکمیل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ جب تک کوئی محبت نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہی دراصل ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے، یہ ایمان کا عظیم ترین مقام ہے۔ آپ کے احسانات کو یاد کریں کہ آپ کتنی کوششوں سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے دور لے جا رہے تھے، آگ سے بچا رہے تھے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرا حال ویسا ہے جیسے کسی شخص نے جنگل میں آگ سل گئی، چاروں طرف سے آگ میں کیڑے پتنگے پرندے گرنے لگے۔ اب وہ جس نے آگ لگائی تھی چاہتا ہے کہ ان کیڑے پتنگوں کو بچائے، کیسے بچائے گا؟ آگ اونچی جا رہی ہے، یہ 5 فٹ کا آدمی، کیڑے پتنگے اس میں جا کر گر رہے ہیں، ایک طرف سے بچانے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف سے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا حال وہی ہے، دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے اور لوگ چاروں طرف سے اس میں جا کر کے دوزخ کی آگ کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ میں ہر ایک کی کمر پکڑ کر چاہتا ہوں کہ اس کو دوزخ سے بچا لوں، لیکن بچا نہیں سکتا، میرے ہاتھوں سے نکل کر چلے جاتے۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو جنت کی طرف بلائے، دوزخ سے بچنے کی تاکید کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دامن رحمت میں جگہ پانے کے لیے، اس کے بندے بننے کے لیے آپ زندگی بھر دعوت دیتے رہے۔ حاضرین محترم، آپ کی زندگی میں مصائب اور مشکلات بھی آئی ہیں۔ بچپن ہی سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں پیدا ہونے کے بعد دائی حلیمہ کے پاس رہے، اور 6 سال کی مدت میں جب آئے تو والدہ کے ساتھ مدینہ گئے تو والدہ کا وہاں پر ابوا کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ وہاں سے ام ایمن جو ہے ان کو لے کر کے آئیں عبد المطلب کے پاس، ان کے سپرد کی۔ عبد المطلب کے پاس بھی، حضرت عبد المطلب کے پاس بھی 2 سال رہے، اور پھر اس کے بعد میں 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو طالب کے جو ہے سرکردگی میں ان کے دادا نے دیے تھے ابو طالب کے پاس، وہاں بھی چند دن رہے۔ اس کے بعد میں شیب ابو طالب کی مصیبتیں برداشت کرتے کرتے ضعیف تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ عام طور پہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی رنج کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس طریقے سے وہ تمام مشکلات جو آپ کے مقدر میں تھی، وہ تمام آپ پر گزرتی رہی، اور آپ ان تمام مشکلات کو انگیز کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد آپ پر مشکلوں کا اور دور شروع ہو گیا۔ کل تک جن کی زبانیں تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی،
آج وہ اللہ کے رسول پر لعن طعن کرنے لگے۔ کل تک کہ آپ کو آمین کہتے تھے، حفیظ کہتے تھے اور مکمل طور سے آپ کی تعریف کرتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے تو لوگ ادب سے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ توحید کو پیش کیا ساری محبتیں ختم ہو گئی، لوگوں نے جو ہے دشمنی پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیا۔ جدھر بھی جاتے آپ پر تان تشن اور پھپتیاں اور جو ہے مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی تھی، آپ نے اس کو بھی برداشت فرمایا۔ اس کے بعد جیسے ہی کلمے کی دعوت کو آپ کعبۃ اللہ شریف میں دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، تو وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے جب دیکھا کلمے کو، سمجھا ان کو کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اللہ کے رسول پر، لیکن وہ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سپر ہو گیا۔ ساری تکلیفیں، ساری اذیتیں اس بچے نے برداشت کی اور تھوڑی دیر کے اندر زمین پہ گرا اور مر گیا۔ یہ سب میں پہلا شہید تھا جو ایمان لانے والے جوانوں میں سے تھا، سمیہ جو تھی خواتین میں تھی۔ تو حاضرین محترم، اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول پر پے در پے آتی رہی، آپ اس کو انگیز کرتے رہے۔ اور یہ لڑکا جو تھا کوئی اور نہیں تھا، یہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے لڑکا جو تھا وہ تھا۔ اس لڑکے نے، حالانکہ سوتیلا باپ ہوتا ہے، سوتیلے لڑکے کے اندر پیار محبت کا دور دور واسطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی ایسی شخصیت تھی کہ آپ جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ سوتیلا لڑکا جو ہے اپنی جان آپ پر قربان کر دیا۔ حضرین محترم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے دعوت دیتے رہے، کعبے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے رہے۔ کعبے کے اطراف اور کعبے میں 360 فٹ رکھے ہوئے تھے، لیکن کعبے کی ایسی شکل میں آپ کھڑے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شمال کی طرف میں بیت المقدس آتا تھا تو آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط یہ کٹر مشرک تھا، کافر تھا، سرداروں میں سے تھا، اس نے آ کر کے اللہ کے رسول کے گلے میں چادر ڈال دی اور اس کو بل دینے لگا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ آپ گلا گھٹ کر مر جائیں، نعوذ باللہ۔ ابوبکر صدیق دیکھے، دوڑتے ہوئے آیا، اس کو ڈھکیل دیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لینا اتنا گناہ ہے کہ تم اس کو جینے نہیں دو گے۔ اور اس طریقے سے پھر آپ نے اللہ کے رسول کو اس کے جو ہے یعنی چادر سے بچایا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو اونٹ کے پیٹ میں جو اوج ہوتی ہے، انتڑیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بکرے کے اندر 5-10 کلو ہوتی ہے، گائے کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اونٹ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ان پر بوجھ ڈال دیا گیا، آپ اٹھ نہیں سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے، کیا آواز کر نکال سکتے تھے؟ آپ دوڑے ہوئے گھر کی طرف گئے، وہاں بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ بیٹی ابا جان کے ساتھ میں ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں، مشرکوں کو لعن طعن کہا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جو ہے اس تمام چیزوں کو نکالا اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے اوپر سے وہ تمام چیزیں گزری۔ تو حاضرین محترم، یہ مشکلات آتی ہیں، مقدر سے بھی آتی ہیں، دعوت دین کے دینے سے بھی آتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو انگیز کرنا اللہ کے رسول نے سکھایا امت کو کہ اگر واقعتاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اس طریقے پر چلو اور میرے لائے ہوئے مشن کی جو ہے تکمیل کرو۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشانیوں مشکلات پہ گزر کر بھی اللہ کے دین پر چلے ہیں، اس کا ہم جو ہے امت مکمل طور سے احساس کرے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ طائف چلے گئے، طائف جا کر کے وہاں پر آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ عبدی علیہ مسعود حبیب بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں کے پاس جا کر آپ نے کہا کہ دیکھو میں خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ لوگ میری مدد کیجئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، اور اس طریقے سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے نہیں، نکل جائیے، اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اب یہ اوباش لڑکے پیچھے پیچھے چلتے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مختلف قسم کے باتیں کہتے کہتے دیکھو یہ ان پر آسمان سے وحی آتی ہے، یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اس قسم کا جو ہے طنزیہ انداز میں نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے بستی ختم ہوئی، بدبختوں نے اللہ کے رسول پر پتھر برسانا شروع کر دیے، چاروں طرف سے پتھر۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے جو تھے، جو آپ کے غلام تھے، بعد میں آپ منہ بولے بیٹے بنے، تو
تو اس طریقے سے وہ آگے پیچھے اللہ کے رسول کے گھومتے بچانے کے لیے کہ پتھر مجھے لگے رسول کو نہ لگے، لیکن پتھر چاروں طرف سے آ رہے تھے، ایک آدمی کیسے بچا سکتا؟ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون سے تربتر ہو گئے، یہاں تک کہ ٹخنوں سے خون رس کر کے آپ کے جوتوں میں جمع ہونے لگا، اتنی زیادہ آپ پر ضربیں اور مار لگی کہ آپ تاب نہیں لا سکے، گر گئے بے ہوش ہو کر کے، جیسے ہی گرے سارے نوجوان جو اوباش لڑکے تھے بھاگ گئے۔ اب زید بن حارثہ نے آپ کو پیٹھ پر بٹھایا اور وہاں سے خرن الصالب نام کی ایک وادی تھی وہاں لے گئے، وہاں لے جا کر کے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں تاکہ ان زخموں کو دھویا جائے۔ زید بن حارث جو ہے پانی لانے کے لیے گئے تو جبریل امین تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ کہا آپ کے رب نے سن لیا، ان بدبختوں نے جو کچھ کیا آپ کے رب نے دیکھ لیا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا گیا ہے، آپ حکم دیں تو اس بستی کو ایسے پہاڑوں کو ایسے ملا دوں گا کہ یہ چکی کے پاٹ میں دانوں کی طرح پس کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کے باوجود، شدید مصیبتوں کے باوجود آپ کی زبان مبارک، ہاں پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول حکم دے، جبریل امین نے کہا کہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا آپ حکم دیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں نہیں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی اولاد جو ہے اس چیز کو سنے گی، اس کو جو ہے قبول کرے گی۔ حاضرین محترم، اتنی شدید تکلیف کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی زبان سے ان کے لیے بد دعا یا کلمات نہیں نکلے۔ دوسرا واقعہ جنگ احد کا ہے، وہاں بھی جیتی ہوئی بازی، درے پر آپ نے تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا 50، لیکن وہ جگہ چھوڑ دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس طریقے سے پیچھے سے بھی حملہ ہوا، آگے سے بھی حملہ ہوا، جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے، تلوار سے حملہ آپ پر کیا گیا، ایک وہاں گڑھا کھود کر رکھا گیا تھا، اس پر جو ہے ڈمی طور پر رکھا گیا تھا، اس میں اللہ کے رسول گر گئے اور یہ بات عام ہو گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجئے جو پیغمبر کے تعلق سے یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حاضرین محترم، یہ دو واقعات آپ کے سامنے رہیں، اور جنگ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے در پائے حملے ہو رہے تھے، خندق کھودی ہوئی تھی، ادھر مسلمان کھڑے ہوئے تھے تیر لے کر کے اور ادھر جو ہے مشرکین کھڑے ہوئے تھے، اور ایک نہیں دو نہیں 29 دن کا یہ محاصرہ چل رہا تھا، اور اس میں پائے در پائے جب حملے ہوئے تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے کہا حبسونہا عن صلاۃ الوسط صلاۃ العصر ما اللہ بویتہم قبورہم نارا، اے اللہ ستیہ ناش جائے ان لوگوں کا، ان کے گھروں کو اور ان کے خبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر غائب کر دی، نماز عصر کر دی۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول کو شدید تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کی زبان سے بد دعا یا کلمات نہیں نکلتے ہیں، لیکن ایک وقتی نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے تو وہی زبان جو رحمت برسانے والی ہوتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بد دعا دیتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو ان لوگوں کا، حبسونا صلاۃ الوسط صلاۃ العصر، جنہوں نے ہماری نماز درمیانی نماز عصر کو ضائع کر دیا، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گھروں کو قبورہم و بیوتہم، ان کے خبروں کو اور جو ہے ان کے گھروں کو آگ سے بھر دی۔ تو اللہ کے رسول کی محبت ہم کو بتلا رہی ہے، اگر واقعتاً اللہ کی رسول کی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی بات کیوں کرتے ہو؟ کیوں ہماری مسجدوں کے اندر ایک دو صفیں ہوتی ہیں؟ کیوں مسجدوں کے اندر فجر میں آدھی صف ہوتی ہے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس قسم سے زندگی بتانے کا طریقہ بتایا ہے، جس طریقے سے عبادات کا طریقہ بتلایا ہے، ہم کو اس طریقے سے جو ہے انہیں عمل کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے کاروبار جن کے مان پڑنے کا تم کو خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں یہ تمام چیزیں، انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔
تو اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام محبتوں پر سپرسیڈ کر کے اللہ کے رسول کی محبت ہو، تمام محبتیں اس کے درمیان میں آ جائیں۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول کی محبت اتنی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم مکمل طور سے جو ہے تمام چیزوں پر اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر دیں۔ حاضرین محترم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیزیں منع کر دے تم اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ کی زندگی سے ہم کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے، دنیا کی زندگی میں کس طریقے سے گزاریں، کیسے معاملات کریں، کیسے اللہ سے ہمارا تعلق ہو، کیسے ہمارے بندوں سے تعلق ہو، یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی کہ دیکھو، صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر کوئی خطائیں تمہاری ہو جاتی ہیں اس کے حقوق میں، اس کی عبادات میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا۔ لیکن بندوں کے معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تمہیں بندوں سے معاف کرانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون من المفلس، لوگوں بتاؤ تم میں مفلس کون ہے؟ کہا کہ وہ جس کے پاس دام و درم نہ ہو، مال متا نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے توشے ہوں گے، لصلاتی و سیامی و زکاتی، نماز کے، روزوں کے اور زکوٰۃ کے، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پیچھے مطالبہ کرنے والے بھی رہیں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے میرے حق سے محروم کر رکھا تھا، اس نے میری چغلی کی تھی، غیبت کیا تھا۔ یہ تمام مطالبے کرنے والے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا من حسناتہ ھذا من حسناتہ، تو ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے نکال کر کے مطالبہ کرنے والوں کو دے دیں گے، ان کو دے دیں گے، ان کو دے دیں گے، ان کو دے دیں گے۔ اتنا دیا جائے گا مطالبہ کرنے والوں کو کہ بڑے بڑے توشے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مجھے انصاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف یہ کریں گے کہ مطالبہ کرنے والوں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیں گے اور یہ گناہ گار شخص دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول نے ہم کو بتلا دیا ہے، تم پر اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے، ان سب کو ادا کرتے رہو۔ یہی ہماری اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتلائی ہے اس طریقے سے جو ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنوا حتی تحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے اور آپ کے فیصلے پر دل میں ان کی تنگی نہ ہونے پائے۔ تو حاضرین محترم، آج اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو اپنی جائیداد میں جو تم چھوڑ جاتے ہو وراثت لڑکیوں کو دینا چاہیے، ہم نہیں دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے یہ؟ اللہ کے رسول کے احکامات کو ہم عملاً نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، اس کی وجوہات کچھ ہو سکتی ہیں اور تمام چیزیں، لیکن سوال یہی ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں اور اللہ کے رسول نے جس معاملے میں فیصلہ کر دیا اس معاملے میں جو ہے انہیں بالکل آخری فیصلہ ہوگا۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہوا، دونوں نے کہا کہ چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، چنانچہ دونوں نے اپنا اپنا قضیہ بیان کیا تو اللہ کے رسول نے یہودی کے موافق فیصلہ دے دیا اور مسلمان کے خلاف میں فیصلہ دیا۔ اب وہ مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نعوذ باللہ برابر نہیں پہنچی ہے، ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اور وہ ہمارے معاملے میں صحیح فیصلہ کریں گے۔ وہ عمر کے پاس لے کر آیا، حضرت عمر نے بات جب آئے تو مسلمان نے کہا میرا جھگڑا ایسا ایسا اور ایسا 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 ہے۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ تم کہو کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ قضیہ ہم اللہ کے رسول کے پاس لے گئے تھے، اللہ کے رسول نے میرے موافق فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا، اسی لیے پیغمبر بنایا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اخلاق تھے، بچپن ہی سے آپ کے اندر جو ہے اخلاقی مادہ زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ عبد المطلب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے
تو عبد المطلب کے کعبے کے پاس میں جو ہے ایک قالین بچھا ہوا ہوتا تھا، اور اس پر سردار عبد المطلب بیٹھتے، اور سارے سردار اس قالین کے نیچے قالین کو چھوڑ کر کے بیٹھتے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قالین پر قدم رکھ سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آتے اور دادا کے گود میں بیٹھ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گفتگو چلنے لگی کہ کعبۃ اللہ شریف کے لیے چندے جو لوگ دیتے ہیں، تو وہ جو ہے لوگ جو دیتے ہیں لیکن مطلب لکھا دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں۔ حفص بن برہ نام کا ایک بڑا سردار تھا، وہ کئی اونٹ لکھا دیتا تھا لیکن دیتا نہیں تھا۔ تو لوگوں نے شکایت کی سردار سے کہ حفص بن برہ جو ہے اونٹ لکھاتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جا کر مانگے نہیں ہوں گے؟ کہا کہ ہم کئی مرتبہ مانگے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا حضور کو مخاطب کر کے، یہ ہمارا بیٹا جائے گا اور وصول کر کے لائے گا۔ لوگ مسکرانے لگے کہ ہم بڑے بڑے لوگ جا کر کے نہیں لا سکے، یہ 8 سال کا بچہ جا کر کے کیسے لے آئے گا؟ اللہ کے رسول نے حضور سے کہا کہ جاؤ بیٹے، جا کر کے جو ہے وہاں سے اونٹ لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ اس حفص بن برہ کے مکان پر پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے زور سے آواز لگائی، حفص بن برہ، چچا حفص بن برہ ہیں؟ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ لوگ اجازت لے کر گھروں میں نہیں آتے تھے، آج جو کہتے گھروں میں داخل ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے وہاں پر بلند آواز سے کہا کہ سلامتی ہو حفص بن برہ پر، کیا آنے کی اجازت ہے؟ حفص بن برہ جو پریشان بیٹھا تھا، اس کی ایک بہت ہی خوبصورت سفید اونٹنی جو ہے، بچہ اس کا اٹک گیا تھا، مطلب بچہ اڑ گیا تھا، بڑا پریشان تھا، 2 دن سے جو ہے تکلیف میں مبتلا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سریلی اور اچھی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کہا کہ بلا لاؤ کون ہے؟ اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور سلام کیا، تو اس نے کہا کہ واہ بچے، واقعتاً تمہاری کتنی اچھی آواز ہے۔ اسی وقت میں ایک غلام دوڑتا ہوا کہنے لگا کہ مبارک ہو حفص، تمہاری اونٹنی نے بچہ دے دیا ہے۔ اب اس شخص کو جو ہے معلوم ہوا کہ بچہ کتنا مبارک ہے، اس کے آنے سے میری تکلیفیں دور ہو گئی۔ اس میں خواتین کو بھی معلوم ہوئی تو گھر کے خواتین بھی آ کر کے گفتگو کرنے لگی۔ اس کے بعد میں پوچھا حفص نے کہ بتاؤ بیٹا تم کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ دادا جان نے کہا ہے کہ جو آپ نے نظر کے اونٹ لکھائے ہیں وہ اونٹ جو ہے مجھے لانے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، نکالو اونٹ نظر کے کتنے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک سفید اونٹ نکالو اور اس بچے کو جو ہے اس پر بٹھا کر کے روانہ کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول اونٹ نظر کے اونٹوں کے ساتھ ساتھ سفید اونٹ پر بیٹھ کر کے تشریف لائے، اور بچپن ہی میں بتلا دیا آپ نے کہ اخلاق اور نرم گفتگو سے کس قسم سے انسانوں کے دلوں کو موہ لیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درد مندی سکھائی۔ ایک مرتبہ آپ بازار جا رہے تھے، 8 درہم آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بڑھیا بیٹھی ہے اور آپ کو دیکھ کر رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ کہا کہ کیا بتاؤں، میری جو ہے مالکنوں نے مجھے پیسے 2 درہم دے کر بھیجے تھے سودا ترکاری لانے کے لیے، نہ جانے بڑھاپے میں کہاں گر گئے مجھے پتہ نہیں ہے، اب جاؤں گی تو مالکن نے مجھے خفا ہوں گی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے جیب سے 2 درہم نکالے اور کہا کہ ماں یہ 2 درہم لو اور جاؤ سودا خرید کر لانا۔ پھر آپ بازار گئے، وہاں جا کر کے آپ نے ایک کرتا خریدا 2 درہم میں، اور جب وہ لے کر کے آ رہے تھے تو ایک راستے میں آدمی کھڑا ہوا تھا، مختصر سے کپڑے پہنا ہوا، وہ آواز لگا رہا تھا کہ ہے کوئی مجھے کپڑے پہنا دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو کپڑے پہنائے۔ اللہ کے رسول وہاں کھڑے رہ گئے، تھوڑی دیر اس شخص کو دیکھتے رہے، پھر وہ کرتا ان کو پہنا دیا۔ اس کے بعد واپس آئے تو کہا کہ بڑھیا وہیں بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ ماں آپ کیا ہوا؟ کہا کہ میں سودا لے کر آ گئی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے تکلیف دیں گے، آپ چل کے سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول ساتھ آئے، وہ انصار کے مکانات تھے، وہاں جا کر کے آپ نے کہا اے بیویو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تمام عورتیں جو ہے دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کی آواز سن کر دروازوں پر کھڑی رہ گئی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سلامتی بھیجی، تیسری مرتبہ کی بھیجی تو سب دوڑتے ہوئے آئی۔ کہا کہ بیویوں کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ کہا کہ سنے تھے، لیکن جو ہے ہم آپ کی زبان مبارک سے بار بار جو ہے دعائیں اور سننا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی اور کہا کہ دیکھو میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بوڑھی عورت کو دیر ہو گئی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ہاں آپ سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ کے رسول گواہ رہیے، ہم نے جو ہے اس کو بڑھیا کو معاف کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یعنی غریبوں کی، بوڑھوں کی، مسکینوں کی، تمام کی مدد کرتے تھے۔ آج اللہ کے رسول سے محبت اگر ہم کو ہے تو ہمیں مکمل طور سے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ واقعتاً اگر اللہ کی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی تو وہاں ہم دوبارہ کیا جواب دے سکیں گے، ابھی ہمارے اختیار میں ہے،
لہٰذا اللہ کے رسول کی محبت میں غریبوں سے، مسکینوں سے، محتاجوں سے محبت کرنی چاہیے، ظلم کو ہاتھ پکڑ کر روک دینا چاہیے ظالم کو، اور جو ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر جو حالات آئے ہیں ان حالات میں اللہ کے رسول کی سیرت کو پہنچانا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین کتنا مبارک ہے اور آپ کی ہستی کتنی مبارک ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے محبت کا، آشتی کا پیغام اس دنیا میں پہنچائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات بدلیں گے ہماری زندگیوں میں بھی، اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی امن و امان آئے گا اور اسلام کی دعوت عام ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔